للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر ہجرت اور جہاد کا اللہ رب العالمین نے اجر اور ثواب بیان فرمایا۔ جن لوگوں نے مکہ چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی پیدائش کی جگہ چھوڑی، اپنے رشتہ دار چھوڑے اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ شریف میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر جا پہنچے، ان لوگوں کی عظمت کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اور دوسرے نمبر پر جن لوگوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی عظمت اور ان کے اجر ثواب کو قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ اور رب کائنات نے اس آیت کے شروع کے اندر دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا، چونکہ پیچھے 5 دعاؤں کا تذکرہ ہے تو رب کائنات نے کہا کہ انہوں نے جو دعا مانگی تھی ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، عمل مرد کرے یا عورت کرے، اس کا جو بھی عمل ہے وہ ہمارے پاس محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اگر عمل اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے تو عمل ضائع نہیں ہوتا، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کسی بھی جگہ پر صالح عمل کیا جائے تو اللہ اس عمل کو محفوظ کر لیتا ہے۔ صرف محفوظ ہی نہیں کرتا بلکہ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر ثواب بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ عمل چونکہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہو رہے ہیں، ہر خیر والا کام، ہر خیر والا عمل، ہر اچھا فعل جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر کرتے ہیں، حتیٰ کہ راستے سے کانٹا اٹھا دینا، پتھر سائڈ پہ کر دینا، کسی کو ایڈریس بتا دینا، کسی نابینا کی مدد کرنا روڈ کراس کرتے ہوئے، دکھنے کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں لیکن یہ عمل بھی محفوظ ہوتے ہیں اور ان کا اجر ثواب بھی اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر وہ لکھا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اجر ضائع نہیں کرتا، میں ثواب ضائع نہیں کرتا، لہٰذا انسان عمل جب بھی کرے تو اسے
رب العالمین کے دربار سے جو جزا ملنے والی ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے. یعنی اگر عمل کے اندر دنیا میں کسی سے جزا لینا مطلوب ہو تو وہ عمل ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. عمل وہی محفوظ رہتا ہے، باقی رہتا ہے جس میں للہیت ہو، اخلاص مندی ہو. اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ عمل آہستہ آہستہ جمع ہوتے رہتے ہیں. یہاں ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر اعمال کچھ نہ کچھ اپنے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالتے رہنا چاہیے. ہمیں علادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ یہ لیں جی 2 سال ابھی آپ کے پاس ہیں آخری، اب آپ عمل کر لو. پھر ہم کتنی ساری دوڑ لگائیں گے. یعنی جو ہم 50 سال میں نہیں کر سکے تو 2 سال میں ہم کیسے کریں گے. لہٰذا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج روز جب بلند ہوتا ہے تو وہ زبان حال سے ایک اعلان کرتا ہے. اس کا اعلان کیا ہے کہ اے زمین میں میری روشنی لینے والوں سنو، میں آج کی تاریخ میں آیا ہوں، دوبارہ اس تاریخ میں کبھی بھی پلٹ کے نہیں آؤں گا. جب آؤں گا نیا دن ہوگا، نئی تاریخ ہوگی، نیا سال ہوگا. آج آیا ہوں تو میرے ساتھ کچھ عمل کر لو. یعنی کل جب آؤں گا تو پھر وہ پچھلا دن تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا. اور یہی حقیقت ہے. جو زندگی کے 40 سال 30 سال 35 یا 50 سال ہم گزار چکے ہیں، اب ہم چاہیں کہ وہاں چلے جائیں، نہیں جا سکتے. بس جو کیا تھا وہ کیا ہے، جو نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا. تو لہٰذا ہر دن کی بنیاد پر ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے نامہ اعمال کی اس کتاب کے اندر ڈالتے رہنا چاہیے. یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، یہ ہمارا بینک بیلنس ہے. جو بینک بیلنس موت کے وقت کھلے گا، جو بینک بیلنس قبر کے اندر کھلے گا. میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، جب مسلمان میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور 3 سوال اس سے پوچھے جاتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ آقا حضور کی ذات کو سامنے کر کے پوچھا جاتا ہے اس ہستی کے متعلق تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اگر بندے نے صحیح سوالوں کے جواب دے لیے تو اب اس کی قبر کے اندر گپ اندھیرا ہو جاتا ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں اتنا گپ اندھیرا کہ صاحب قبر اس اندھیرے سے پریشان اور پشیمان ہوتا ہے. اس کا دل بند ہونے لگتا ہے، گھٹتا ہے دل، پریشان ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یاتی ہی رجل، اس کی قبر میں ایک مرد آ جاتا ہے. کس طرح کا؟ سونے چہرے والا، سفید کپڑوں والا، خوشبوئیں اس کے جسم سے آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ قبر میں آتا ہے تو قبر کا اندھیرا خود بخود روشنی اور نور میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ آیا ہے تو اندھیرا ختم ہوا، روشنی ہو گئی. تو قبر کے اندر لیٹا بندہ خوش ہو گیا تو وہ خوش ہو کے پوچھتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا. اب وہ تعارف اپنا کرواتا ہے. وہ کہتا ہے آنا اعمالک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. میں تیری نماز، میں تیرا روزہ، میں تیرا حج، میں تیری زکوٰۃ، میں تیری تہجد، میں تیرا استغفار، میں تیرا درود و سلام، میں تیرا تلاوت قرآن، میں تیرا اچھی بزموں میں آنا جانا. دنیا کے اندر جو نیکی بھی بندہ کرتا ہے اللہ اسے مجسم بنا کر بندے کی قبر کے اندر بھجوا دے گا. تو یہ جو صالح عمل ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے. یعنی قبر میں پہنچتے ہی اس کا اجر ثواب شروع ہو جاتا ہے. یعنی کیا یہ رحمت کم ہے کہ اعمال کی برکت کی وجہ سے قبر کا اندھیرا نور میں بدل جائے؟ کیا یہ رحمت کم ہے کہ اعمال کی برکت سے قبر کے اندر روشنی کا اہتمام ہو جائے؟ اور بزم عشر کے اندر بھی اعمال کو اللہ مجسم کرے گا، یعنی جسم عطا فرمائے گا. اور وہ نورانی جسم اللہ کے دربار کے اندر عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، تو میری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا فرما دے. تو رب ان اعمال کے متعلق وعدہ کر رہا ہے کہ میں اللہ تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا. لہٰذا ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے، چونکہ ہمیں اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے. ہمارا کام ہی یہ ہے، اصل ڈیوٹی یہ ہے، مقصد یہ ہے.
باقی ضرورتیں ہیں ساری دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں یہ ساری ضرورتیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے صالح عمل، اچھے اعمال اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اور اس مقصد پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ رب کائنات نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں آزماؤں، میں جانچوں، میں پرکھوں تم میں سے کون صالح عمل کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی صحبت کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہ چونکہ بات بار بار دہرانے والی ہے، اس سے بیٹری چارج ہوتی ہے، اس سے عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، چونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم صالح عمل کریں۔ کوئی بھی کام وہ روٹین کے ساتھ نہیں کرنے دیتا، ایک دن کریں گے پھر چھوٹ جائے گا، اگلے دن کریں گے پھر بلا دے گا۔ وہ اپنی مصروفیات کے اندر بندے کو الجھا کے رکھتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کرنے دیتا، اس کا کام ہی نیکیوں سے روکنا ہے۔ شیطان کبھی بھی شراب خانے کے باہر نہیں بیٹھے گا، بدکاری کے اڈے کے باہر نہیں بیٹھے گا، گناہ والی بزم کے باہر نہیں بیٹھے گا، وہاں اس کا کام ہی نہیں۔ شیطان نے خود وعدہ کیا ہے، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اس نے اللہ کے دربار میں کہا تھا کہ مولا میں ہمیشہ سیدھی راہوں میں بیٹھوں گا۔ یہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھتا ہے، یہ صحیح بزموں کی راہوں کے اندر بیٹھتا ہے، یہ یہاں آنے سے روکتا ہے، اچھی جگہوں پر جانے سے روکتا ہے، چونکہ اس کا کام ہے روکنا۔ تو رب کائنات نے کہا تھا کہ شیطان میں تجھے اور تیرے پیروکاروں کو دوزخ میں ڈال کے دوزخ تم سے اور تمہارے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ تو اللہ اعمال کو ضائع نہیں کرتا، اس امید پر ہمیں اعمال صالحہ کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور ڈیلی کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈالتے رہنا چاہیے۔ آج تھوڑا تھوڑا ڈالا ہوا، کل انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی تو سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ میں ناکام نہیں جا رہا، رب کے فضل سے میں رب کی رحمت سمیٹ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ دیکھیے بغیر تیاری کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، ہمیں اس بات کا تجربہ ہے، اس کے ہوش اڑے ہوتے ہیں، اسے سخت ٹھنڈے ماحول کے اندر بھی پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اسے اپنے اوپر ضبط اور قابو نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تیاری نہیں کی، اسے پتہ ہی نہیں میں نے لکھنا کیا ہے، جو کچھ آیا ہے وہ جانتا ہی نہیں اس کے متعلق کچھ بھی۔ اب وہ وہاں پر اس آس کے اندر ہوتا ہے کوئی مجھے لکھوا دے، کوئی میری مدد کر دے۔ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، کوئی لکھوا سکتا ہے، کوئی مدد ہو سکتی ہے، یہ دنیا کے کمرہ امتحانوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے دربار کے اندر تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، وہاں تو سب صاف شفاف ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کڑے امتحان کے لیے ہر چڑھتے ہوئے سورج کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیاری کے اندر مصروف رہنا چاہیے۔ عمل یہی وجہ ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا آج کے دن کے متعلق، یعنی جو دنیا ہے، دنیا کے متعلق آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں جزا نہیں ہے، یعنی یہاں عمل ہے، عمل اچھا ہے یا برا ہے، سزا جزا یہ نہیں ہے۔ اور قبر وہ امتحان کی جگہ ہے، سزا جزا کی جگہ، وہاں عمل نہیں، یعنی اعمال دنیا میں ہے، دنیا کے بعد نہیں۔ جب انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور روح جسم سے نکل جاتی ہے، اب چاہے وہ پچھتائے اور چاہے وہ پچھتاوا آتا ہے بندے کو، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ بندے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہیں گے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ بھیج ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے، ہم اب جا کے صالح عمل کریں گے۔ یہ لوگ بولیں گے اللہ کے دربار میں جا کے، لیکن جناب جو وہاں پہنچا ہے اسے دوبارہ بھجوایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے بھیجا اس لیے تھا، تمہاری پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ تم نے عمل کرنا ہے اور تم عمل سے جی چراتے رہے۔ اب جب کہ حساب دینے کی باری آئی، جب کام کی باری تھی کام کیا نہیں، اور جب حساب کی باری اب کہتے ہو کام کروں گا، اب کہتے ہو عمل کروں گا، دوبارہ نہیں بھجوایا جائے گا۔ بلکہ حشر کا وہ سوال بہت کڑا سوال اور بہت سخت سوال ہے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بندہ رب کے دربار سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان 5 میں سے ایک سوال یہ ہے، پہلا سوال تو یہ تھا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا بندے سے پوچھا جائے گا عمر کن کاموں میں بسر کی،
زندگی کے 60 سال کا حساب دے، 70 سال کا حساب دے، شب و روز دیے تھے بیکار گزارنے کے لیے؟ کیا تو نے اپنے پیدائش کے مقصد پہ غور نہیں کیا؟ ہم نے بار بار تمہاری کانوں سے پیغام کو گزارا نہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اپنی یاد کے لیے کیا ہے۔ تو کیا یہ پیغام رحمت بن کر تمہارے کانوں کے اندر گونجتا نہیں رہا؟ قرآن گھر گھر پہنچ کر یہ اعلان کرتا نہیں رہا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد عبادت ہے؟ اب جب ہمارے دربار میں آئے ہو تو حساب دو، 70 سال کیسے گزارے، 60 سال کیسے گزارے؟ جناب حساب تو ایک دن کا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک گھنٹے کا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 60 سال کا حساب۔ اور پھر دوسرا سوال، بتا جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ 60 سالہ عمر میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کے اندر اسپیشل کیونکہ بندہ دیوانہ ہوتا ہے، اس کے جذبات مچلتے ہیں، وہ سیدھی راہوں سے بھٹک جاتا ہے، شیطان اسے اپنا قیدی بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے کبھی بڑھاپے میں داخل ہی نہیں ہونا، میری جوانی کبھی اترے گی نہیں، میں نے کبھی بوڑھا ہونا نہیں ہے، یہ عمر کا حصہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ تیرے تو سپنے بڑے ہیں، تیرے پاس طاقتیں بڑی ہیں، تیری صحت بڑی ہے، تجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی دنیا کے مزے لے رہے، ادھر نہ جا۔ یہ شیطان ذہن میں ڈالتا رہتا ہے۔ تو اب چونکہ جوانی سپیشل ایک چیز تھی، تو دوسرا سوال ہوگا بتا جوانی کیسے بسر کی، اور تیسرا سوال ہوگا بتا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال ہوگا بتا مال کہاں پہ لگایا، اور پانچواں سوال ہوگا بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا، جو تو جانتا تھا جاننے کے باوجود کیوں غافل رہا، جو تجھے پتا تھا پتا ہونے کے باوجود کیوں توڑتا رہا احکام خداوندی کو۔ تو یہ جو عمل کا زاویہ ہے ہمیشہ انسان کو درست رکھنا چاہیے، اور اس کی خاطر انسان کو دوڑ لگانی چاہیے، چونکہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے ہمارے حق کے اندر گھڑی کی سوئیاں رک جائیں گی، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک آواز آئے گی اذا مات الانسان، انسان فوت ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع، کوئی عمل نہیں۔ عمل کے لیے دنیا تھی، جو تم گزار بیٹھے ہو وہاں نہیں کیا تو اب موقع نہیں دیا جائے گا، اب بس حساب شروع ہو جائے گا۔ انکم اليوم فی دار العمل وانتم غدا فی دار الحساب۔ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب شروع ہو جائے گا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے لیے اللہ میں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کوشش مانگتا ہے، کوئی بندہ چھوٹا بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وقت مانگے گا، وہ وقت نہیں دے گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ایک بندہ کہ میں نے دکان تو ڈالی پر دکان کھولوں ہی نہ تو کاروبار کیسے کامیاب ہوگا؟ ایک بندہ مکان بنانا چاہتا ہے تو اسے محنت چاہیے، میٹیریل اکٹھا کرے گا، ٹھیکیدار ڈھونڈے گا، بنانے والا ڈھونڈے گا، دوڑ لگائے گا، پھر 5 سال کے عرصے میں جا کے مکان کھڑا ہوگا۔ تو دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کام وہ کرنے کے لیے بندے کو وقت چاہیے، محنت چاہیے۔ تو مجھے بتائیں جنت جانے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے؟ بغیر محنت کے بندہ چلا جائے، بغیر محنت کے کام، یہ ایسا نہیں ہے جناب۔ جیسے دنیا کے لیے محنت چاہیے، آخرت کے لیے اس سے بڑھ کر محنت چاہیے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کا اجر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا کیا ہوا اجر اسے عطا فرمائیں گے۔ چونکہ انسان بلکھڑ ہے، یہ بھول جاتا ہے ڈیلی کی بنیاد پر۔ ہم نے 2 مہینے پہلے کیا کیا تھا ہمیں نہیں پتا، پورا دماغ پہ زور بھی ڈالیں نا ہم نہیں یاد کر سکیں گے 2 مہینے پہلے کیا کیا تھا۔ ہم 2 مہینے کی صبح سے زور تک، زور سے اثر، اثر سے مغرب، مغرب سے کیا نہیں۔ انسان بھولنے والا ہے، اس کی عادت میں بھولنا ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کیا یہ اچھا ہو ڈیلی کی بنیاد پر ہمارے اعمال نامے کے اندر کچھ نہ کچھ نیکیاں آتی رہیں۔ 60 سالہ زندگی پوری ہو، ہم بھولے ہوئے ہوں، لیکن جب ہمیں کہا جائے نا اقرا کتابک کا، پڑھ اپنی کتاب، اور ہم ذرا شروع سے آخر تک نظر ڈالیں، کسی جگہ نماز نظر آئے، کسی جگہ روزہ نظر آئے، کسی جگہ قرآن نظر آئے، کسی جگہ تلاوت نظر آئے، کسی جگہ اچھی بزموں میں آنا جانا نظر آئے، کبھی سبحان اللہ کی صدا نظر آئے، کبھی درود نظر آئے، کبھی استغفار نظر آئے، کبھی اچھی راہوں پر چلنا نظر آئے، کبھی صدقہ نظر آئے، کبھی زکوٰۃ نظر آئے۔ یہ سارے اعمال نور بن کر ہمیں جب آخر ٹائم میں نظر آئیں گے، پھر دل ٹھنڈا ہوگا، پھر دل ٹھنڈا ہوگا، اور پھر جاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا۔
پھر بندہ کہے گا میں حقیقی منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ اللہ کریم اس منزل کی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن ضربیں لگاتا ہے بار بار، یہ سفر ہے ہی ایسا، شروع سے لے کے آخر تک جتنی نگاہ قرآن پر ڈالیں گے قرآن چوٹ لگائے گا، ضرب لگائے گا، اندر کو جگائے گا، انسان پلٹ کے آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے قرآن کو پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ پڑھنے سے تو خالی لفظ ہی بندہ پڑھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا بولی کیا ہے، لیکن جب قرآن کے اس سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے قرآن اسے جگاتا ہے۔ غافل نہ رہنا، غافل نہ رہنا، جس مقصد کی خاطر تجھے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو فراموش نہ کرنا۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہم عمل والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ دو معنی مفسرین نے بیان کیے، تم آپس میں ایک ہی ہو۔ ایک معنی تو یہ ہے تم سب کے سب جناب آدم کی اولاد میں سے۔ یہ جو قومیت ہوتی ہے یہ تعارف ہے، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب فلاں صاحب، یہ تعارف ہیں، یہ خالی نام ہے، ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ان میں نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ رب کہتا ہے بعدکم من بعد، تم آپس میں ایک ہی جیسے ہو۔ کیوں؟ سب کے سب جناب آدم کی اولاد میں سے، تم سب کا باپ ایک ہے جناب آدم، اور تم سب کی ماں ایک ہے جناب حوا۔ اور دوسری بات جو مفسرین نے بیان فرمائی، تم آپس میں ایک جیسے ہو، مانا کیا؟ فرمایا کوئی جس برادری سے بھی تعلق رکھتا ہے عمل کرے گا تو رب ایک جیسا اجر اور ثواب عطا فرمائے، غلطی کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو تو عمل کی جزا ملے دوسرے کو نہ ملے، یا ایک کو غلطی کی سزا ملے دوسرے کو نہ ملے۔ عملوں پر جزا بھی سب کو رب برابر عطا فرمائے گا، اور غلطیوں پر سزا بھی سب کو رب برابر عطا فرمائے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ گویا مسجد کا ماحول ہمیں بتاتا ہے تم سب آپس میں ایک ہی ہو، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، لہذا ایک دوسرے سے اوپر برادریوں کے سسٹم میں آ کر، قومیت کے سسٹم میں آ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جب بندے کا جنازہ اٹھتا ہے نا، سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ قومیت اور برادری۔ ایک بندہ بھی میت دیکھ کے یہ نہیں کہتا راجہ صاحب جا رہے ہیں، کہتے میت جا رہی ہے۔ ایک بندہ بھی صدا نہیں لگتا کہ تختے کے اوپر ملک صاحب لیٹ، کہتے میت لیٹی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا چودھری صاحب کے جنازے کو کندھا، کہتے میت کے جنازے کو کندھا، میت کو کندھا۔ تو سب سے پہلے تو ہماری قومیت کو ہی ہم سے چھینا جاتا ہے، سب سے پہلے یہی نام تو اترتا ہے۔ لہٰذا اس پر انسان کو مغالطہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے خالی تعارف ہے، اور اسے تعارف ہی تک محدود رہنا چاہیے۔ بعض اوقات قومیت کے اعتبار سے بہت اونچا بندہ، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری قوم بڑی اونچی ہے، میں بڑا اونچا ہوں، لیکن جناب اللہ کے دربار کے اندر وہ ذلیل ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے۔ اور قومیت کے اعتبار سے بہت نیچا بندہ دنیا داروں کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ کے دربار کے اندر جو عزت کے مقام قومیت پر نہیں ہے، وہاں تقوی پر۔ باقی اس لحاظ سے تو سارے برابر ہیں، آپس میں ایک جیسے ہیں۔ تقوی جو بھی، یہی تو وجہ ہے جو بڑی بڑی قومیں رکھنے والے لوگ تھے نا، سیٹھ قسم کے، تاجدار قسم کے، بڑے بڑے تاجر، وہ کہتے تھے کہ محبوب کے دربار میں آ کے کہتے تھے ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک آپ کی بات اچھی نہیں لگتی کہ جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلال جیسا بندہ وہ آپ کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، جس کی قومیت کو نہیں، ابشا کا رہنے والا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، دانت بڑے بڑے، ہونٹ بڑے بڑے، آنکھیں بڑی بڑی، یعنی وہ چہرے دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ یہ بندہ تو پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ پاس رہتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم سیٹھ ہیں، مالدار ہیں، تاجدار ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ابھی جواب نہیں دیا، جواب اللہ نے قرآن سے نازل کیا، محبوب ان کافروں کو بتا دو، ان تاجوروں کو بتا دو، ان تاجروں کو بتا دو، مالداروں کو بتا دو، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو، بلال ہمارے در سے نہیں اٹھے گا، چونکہ ہم نے دلوں پہ سودا کرنا ہے، ان کا دل ہمارے لیے خالص، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے ہمارے در پہ آ گیا۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیسے نوازا حضرت بلال کو، کہا بلال
جنت میں نے داخل ہونا ہے، پر جس سواری پہ بیٹھنا ہے سواری کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ یعنی پھر فیصلہ تو دلوں کا ہے نا، فیصلہ تو اللہ کے دربار میں تقوی کا ہے، جس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا محبوب کی خاطر، اور جب دنیا سے جا رہا تھا تو خوش ہوتا ہوا، یہ نغمے الاپتا ہوا، واہ تھرابا، ہائے خوشی خوشی خوشی۔ بیوی نے کہا کیسی خوشی کہ ہم سے جدا ہوتے ہو؟ وہ کہتے میں بڑا خوش ہوں۔ آپ نے کہا میرے لیے خوشی یہ ہے جس محمد کی محبت میں ساری زندگی بسر کی ہے، روح نکلے گی تو قبر میں اللہ اپنے نبی کا مجھے دیدار عطا فرما دے۔ تو یہ ساری جو اللہ کے دربار کے اندر مقام مرتبہ ہے تقوی کے اعتبار سے ہے۔ باقی دنیاوی عہدے بس دنیاوی عہدے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا موت کے بعد کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس یہ دنیا تک ہی، یہ عزتوں کے سارے نام دنیا تک ہی ہیں۔ آخرت میں جو نام ہے وہ تقوی والا نام، وہ پرہیزگاری والا نام ہے، وہ اعمال صالحہ والا نام، وہ اللہ کے دربار میں کامیابی والا نام ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ تم آپس میں ایک ہی ہو، مانا یہ کہ سب آدم کی اولاد ہو، عمل کے اعتبار سے برابر ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلی کہ پیر ہو یا مرید ہو، عمل کی کوئی چھٹی نہیں، عمل کی کوئی چھٹی نہیں۔ تو یہاں ایک بندہ بیٹھا ہے کہ اسے ایک جاہل پیر صاحب ٹکرے، اس نے مجھے ریکارڈنگ سنائی کہ جاہل پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو حضرت تھے وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، کیوں؟ وہ ادھر رہ کے ساری نمازیں مدینے میں پڑھتے تھے۔ یہ مدینے والا رسول عہد میں ہو تو نماز عہد میں پڑھے، مکے میں ہو تو نماز مکے میں پڑھے، سفر میں ہو تو نماز سفر میں پڑھے، اور یہ اتنا پہنچا ہے رہتا ادھر ہے، نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں نے جو یہ زاویے بنائے نا، پیر کا مذہب اور ہے، مرید کا مذہب اور ہے، یہ بہت غلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ قرآن تو یہ کہتا ہے جب مرید نے نماز مسجد پڑھنی ہے تو پیر نے بھی مسجد پڑھنی ہے۔ اس کائنات میں سب سے اونچا پیر آمینہ کا لال، خالی مسجد پڑھی نہیں، آ کے نماز مسجد پڑھائی ہے۔ تو پھر بتائیں اجرے میں بیٹھ کر کس پیر کی نماز قبول؟ نماز نہ پڑھے تو پھر جھوٹے بہانے لگا کے اپنے آپ کو صاف کرتا پھرے، میں تو وہاں ہوتا ہوں، میں تو وہاں ہوتا ہوں۔ ہاں، حسن بصری کہتے ہیں یہ صحیح کہتا ہے، یہ وہاں نہیں ہوتا، یہ دوزخ کے لیے سامان پیدا کر رہا ہے، یہ دوزخ کے لیے لوگوں کو اس نے مغالطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا قرآن صاف صاف بولتا ہے کیا؟ تم سارے ایک ہی ہو، شریعت کی نظر میں سب برابر۔ پیر نے پڑھنی ہے تو مرید نے بھی، پیر نے روزہ رکھنا ہے تو مرید نے بھی۔ پیر پہ جو یہ شریعت طریقت یہ جو فرق ڈالا ہے یہ جاہل پیروں نے ڈالا ہے۔ مذہب تو کہتا ہے شریعت سب کے لیے برابر ہے، چھوٹا بڑا، مرد عورت، امام مقتدی سیٹھ تک، ہر ایک بندہ شریعت کی نظر میں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا خوبصورت جملہ میرے ذہن کے اندر آ گیا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک کیس آیا، ایک عورت سے چوری ہو گئی، تو بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، حد جاری ہوئی۔ حد کیا تھی؟ جب گواہوں کے ذریعے کیس ثابت ہو جائے چوری کا اور بندہ مان جائے میں نے چوری کی ہے، تو حد یہ تھی ہاتھ کاٹا جائے۔ حکم صادر ہو گیا ہاتھ کاٹنے کا۔ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اتنی بڑی خاندان کی عورت ہے، ہاتھ کٹے گا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ سفارشیں ڈالنے لگے رسول اللہ کے دربار میں، حضور کچھ رعایت کریں، یہ بڑے خاندان کی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے ایک جملے کے لیے سب کے منہ بند کرا دی۔ جملہ کیا تھا؟ فرمایا یہ عورت تو یہ عورت ہے، سنو، یہ خالی مثال کے طور پر، وہاں ایسا ہے ہی نہیں، سمجھانے کے لیے کہ شریعت کی نظر کے اندر سب لوگ برابر۔ میرے محبوب نے کہا یہ عورت تو یہ عورت ہے، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ، حالانکہ وہاں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، لیکن سمجھانے کی غرض سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر فاطمہ کا یہ معاملہ ہوتا تو میرا حکم وہاں بھی یہ تھا، یہ تو یہ عورت ہے، لہذا میرا حکم بڑے خاندان کی وجہ سے کینسل نہیں ہوگا، جو شریعت کا حکم ہے وہ سب کی نگاہ میں برابر ہے۔ تو شریعت کے اندر سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ خالی دنیا کے دھوکے ہیں جو انسان کو شیطان ان راہوں پر ڈال کر غافل کرتا ہے اور دوزخ کی راہوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ کریم قرآن پاک کی
آیات کے اس نور کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہجرت اور جہاد کی فضیلت کو جو بیان کیا گیا، اس پر کچھ حدیثیں ہیں تفصیلی، انشاءاللہ آنے والے نشست میں ہم سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔